ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کے گھر کے اندر ایک چوہا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کسان اور اس کی بیوی بازار میں سے کچھ لے کے آتے ہیں۔ جو چوہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس تھیلے کے اندر کچھ کھانے کی چیز ہے۔ تو جب وہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کے اندر چوہے دانی ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ اسی گھر کے اندر ایک کبوتر رہتا ہے، تو وہ کبوتر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کسان اور اس کی بیوی چوہے دانی لے کے آئی ہے، تو تم اس کا حل بتاؤ۔ تو وہ کبوتر کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ تمہارا ایشو ہے، تم خود سولو کرو، میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جو چوہا ہوتا ہے وہ گھبرایا ہوتا ہے، پھر وہ ایک مرغی کے پاس جاتا ہے، اسے پوری کہانی سناتا ہے، اسے بتاتا ہے کسان اور اس کی بیوی میرے لیے چوہے دانی لے کے آئی ہے اور تم اس کا حل نکالو۔ وہ جو مرغا ہوتا ہے وہ ہنستا ہے اس بات پہ اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ایشو ہے، تم خود سولو کرو، میرا پھر وہ جو چوہا ہوتا ہے ایک بکرے کے پاس جاتا ہے، بکرے کو بتاتا ہے، تو بکرا بھی اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تم اسے خود سولو کرو، میرا ایشو نہیں ہے، میرا کیا تعلق ہے چوہے دانی کے ساتھ۔ ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ چوہے دانی کے اندر سے کھڑک کھڑک کی آواز آتی ہے، تو کسان کی بیوی اٹھتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ چوہے دانی کو پکڑتی ہے یہ سمجھ کے کہ شاید اس کے اندر چوہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک خطرناک سانپ ہوتا ہے جو کسان کی بیوی کو کاٹ لیتا ہے، جس سے کسان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کسان جاتا ہے، ساتھ ہی گاؤں کے اندر ایک حکیم ہوتا ہے، حکیم کو لے کے آتا ہے، تو حکیم اس کی بیوی کی طبیعت کو چیک کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کبوتر کا سوپ بہت صحیح ہے۔ تو کسان جو اس کے گھر کے اندر کبوتر ہوتا ہے اس کا سوپ بنا لیتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں کو، کسان کے رشتہ داروں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی بیوی کو سانپ نے کاٹ لیا، تو اس کے رشتہ دار آتے ہیں۔ تو دوسرے دن کسان کیا کرتا ہے، وہ جو مرغا ہوتا ہے نا اسے ذبح کرتا ہے اور وہ کھانا وغیرہ تیار کر کے اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے۔ اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب صرف کسان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ بکرے کو ذبح کرے اور اس کا کھانا وغیرہ بنا کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دے۔ تو وہ بکرے کو ذبح کرتے ہیں، اس کا کھانا وغیرہ تیار کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب وہ چوہا ادھر کا ادھر ہی ہوتا ہے، جس کے پاس وہ چوہا ایشو لے کے گیا تھا وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جس کو ایشو تھا وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایشو کسی کو بھی ہے تو آپ اس کی بات توجہ سے سنیں اور اس کا حل نکالیں اور کوشش کریں کہ وہ ایشو جلدی سے سولو ہو جائے۔ دیکھیں کہ اگر پاکستان کے اندر ایک سٹی کے اندر کوئی ایشو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کنٹری کے اندر پاکستان میں ایشو ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے سولو کریں، اور اگر کوئی آپ کو اپنا ایشو بتاتا ہے تو بجائے کہ اس پہ ہنسنے کے، اس پہ مذاق کرنے کے اور اس کے ایشو کو آپ مذاق کے طور پہ دوسروں سے شیئر کرنے کے بجائے آپ خود اس ایشو کو سولو کریں، اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایشو آپ کے لیے بھی کوئی ایشو بن جائے۔